اور بہت 25 سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے نا، دھوکہ. مجھے 1989 میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں 15 سال گزارے. قرآن کی ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. ایک آیت ہے نا، رزق آسمانوں میں. ایک میں نے 14ویں چاند کی رات تھی، میں نے تالاب کے پاس کھڑا ہوا تھا، میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے. میں نے پانی میں ڈبکی ماری 89 میں. جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا. ایک ہمارا آدمی، ایک لڑکا، کبھی اس نے جوا نہیں کھیلا، کیسینو گیا میرا دوست، کیسینو. تو کیسینو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میرے کتنے جاننے والے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. وہ کیسینو گیا، اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں، $10 کوائنز لیے. ایک پہلا کوائن ڈالا، مشین پاگل ہو گئی، دڑ 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 دڑ، $2000 باہر نکلا. وہ کو یار یہ تو آسان کام. باطل کا سکسیس فوراً شروع ہو جاتا ہے نا، فوراً سکسیس. اور حق کا جو ہے سکسیس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، آپ کو سکسیس کہاں ملا؟ جا کے بدر میں، جا کے کتنے سال گزر گئے. نوح علیہ السلام حق دین ہے، آپ کو سکسیس 950 سال میں 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا. 950 سال 80 آدمیوں نے. تو میرے پیارے دوست بزرگو، آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے. وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزاری ہے. میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں. قرآن میں ایک قصہ ہے، ایک نبی تھے طالوت علیہ السلام. آپ نے کہا طالوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو. اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا، فوج تیار ہوگی 6 لاکھ، تو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے. کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیا خریدنا، گاڑی نئی پراپرٹی نہیں، پیاس کی حاجت جو جائز ہے. اللہ کہہ رہے میں خود ڈالوں گا، اتنی حاجت ڈالوں گا، لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پیے. اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف. اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تو آگے پہنچی، پیاس شدید لگی. اب پانی پانی پانی، اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے نا. اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں. اب کیا کریں بھائی، لڑکیاں دیکھتے رہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے. دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لیے. اللہ کا ایک حکم. ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے، سرونگ کے پاس. تو یہ ریٹائرڈ تھے، تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں. تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. کہا اندر مت آنا. اب وہ اندر چلے گئے. تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ. اس نے پوچھا چائے پیو؟ کہا ضرور پیوں گا، منگوا دیں. اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی، پی اے کو. تو بیل بجی، پھر گپ شپ لگنا شروع. جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے. 10-15 منٹ باتیں ہوئیں، وہ جناب بھول گئے. تو جنرل صاحب نے کہا چائے نہیں آئی کی ہو یار؟ وہ کہا زور سے ذرا منہ سے غلط لفظ استعمال کیا. لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں. پھر بیل دی، پھر وہ بھول گئے 15 منٹ. اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے؟ تو نے 2 بیلیں دی یا آ نہیں رہا؟ کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹا میں نے اس کو منع کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا ایک مخلوق ہے، تو اس کا مالک نہیں، اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا خادم ہے. تیری 2 بیلوں پہ یہ نہیں آیا، تجھے کتنی تپ ہے؟ تیرا رب روزانہ تجھے 5 بیلیں دیتا ہے، تو کتنے سالوں سے نہیں گیا، پتا تیرے رب کا کیا ہوگا. میرے پیارے دوستوں، مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو، اور اللہ کا حکم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پرہیز کرا دے، یہ حلیم بھی چھوڑ دو، نہاری بھی، رسگلے بھی، گلاب جامن بھی، اور 3 لاکھ روپے بھی دو، اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں. اللہ فری میں حلال حرام چھڑواتے ہیں، ہم سے حرام نہیں چھوڑتے. کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئی. ساری دنیا میں عذاب آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں، زلزلے سیلاب آ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے، پوری دنیا پیٹ رہی ہے. فٹ بال کو جیسے ٹھڈے پڑتے نا، ادھر سے کک ادھر، ادھر سے کک ادھر. کیوں پڑتے ہیں خود فٹ بال کو ٹھڈے؟ کبھی آپ نے دیکھا اینٹ سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے؟ وہ پاگل ہو جائے تو اپنا پیر ٹوٹ جائے گا. فٹ بال کو ٹھڈے اس لیے پڑتے ہیں، فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے. مسلمان نے آج فٹ بال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا. اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڈا اس کو بنا دیا، ساری دنیا اس کو مار رہی ہے. اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی. میں بھی اسلام آباد گیا کورٹ میں،
تو اس سے جج صاحب، جب میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں؟ کہ 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں، بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا ہے، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ میرے پیارو، اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹے چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی۔ اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل، ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا۔ اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد، کتنے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 313 الگ ہو گئے، نبی کی بات مانی، بعضوں نے پیا نہیں، بعضوں نے تھوڑا پیا، اللہ ان کی پیاس کو بھی بجھا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی۔ اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں، ان سبوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، نہ ان کی پیاس بجھی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے۔ میں نے یہ 25 سال کی زندگی گزاری ہے، میں نے ہر پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجھانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ میں نے ہر لائن کی پیاس، گاڑیوں کی، مکانوں کی، جو لائن ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں کامیابی، یہاں کامیابی، اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا، میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے، کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی، ہم جتنا مرضی وہ گھولتے رہے چاروں طرف، وہ نہیں میٹھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو دنیا کی محنت سے گھر بن سکتے ہیں، خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ بڑے بڑے گھر ہیں خوشیوں سے خالی، بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی۔ یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں، حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اسباب ہمارے ہاتھ میں دیے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو۔ دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نے کہا مال ہوگا، مال فتنہ مطلب امتحان ہے، مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو اشرا مبشرہ بنایا، مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو اشرا مبشرہ بنایا۔ مال غلط چیز تھوڑی ہے۔ حکومت نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو، حضرت علی کو، ان کو جنت اشرا مبشرہ بنایا۔ یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے۔ سبب تو ایک خالی پیالہ ہے، سبب سے خیر نکال دیں، سبب سے شر نکال دیں، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے نا۔ کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کا واقعہ، پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال دیں، اونٹ اور اونٹنی تو ہے ہی نہیں، وہ تو سبب ہے ہی نہیں، اونٹ اور اونٹنی ملیں گے تو اونٹ بنے گا۔ حاملہ اونٹنی نکال دی پہاڑ سے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں، سبب کے خلاف کر دیا۔ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا دیا، بغیر سبب کے خلاف۔ میرے پیارے دوستو، مسئلہ سارا یہ ہے، مال کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دیکھو دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کما رہے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، دیکھا، لیکن حالات کیوں صحیح نہیں کہ جو مال جس لائن سے ہم کما رہے ہیں میرے پیارو، وہ مال پریشانیاں، مصیبتیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے دبئی میں، اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی، کوئی 5-6 کروڑ کی گاڑی، وہ بابا نے کہا جاؤ وہ اسپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیو کر کے آؤ، پھر بتاؤ۔ اس نے ڈرائیونگ شروع کی، وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی، وہ فارمولا 1 کے پاس کوئی درخت تھا، وہ 2 ٹکڑے ہوئی، وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئی۔ بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا؟ میرا ایک دوست دبئی میں، وہ سعودیہ میں، اپنے 3 بچے اور ایک دوست، 3 بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی، نئی گاڑی، بریک فیل ہو گئی، وہ جو دوست تھا اسے چھلانگ مار دی، تینوں بچے 1-1 گھنٹے کے بعد اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مال خیر لایا شر لایا میرے پیارو؟ آج ہمارے اسباب خیر نہیں لا رہے، ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی، ساری کائنات ہمارے خلاف ہے، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی، آپس کی نفرتیں ہیں، مال میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ہسپتال ہمارے بھرے، پاگل خانے بھرے، جیل بھرے، کورٹ کچہری بھرے،
کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم پھر وہی لائن، اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوا ہے نا۔ میں نے آپ کو کہا نا دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے، سامنے سے لڑکی گزری، اس کو دیکھا، عارضی خوشی ملی 5-10 منٹ کی، اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی، اب دل بے چین ہو گیا، پریشان لیٹا ہوا، وہ کھوپڑی گھوم رہی، عارضی کامیابی، مچھر نے کاٹا، کھجلی میں مزہ آ رہا ہے، عارضی کامیابی، کھجا رہا ہے، لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے، میں نے 25 سال اس میں تلاش کی، وہ ٹیمپریری، میں نے نیا موبائل نکالا، زبردست لیٹسٹ مرضی کا موبائل، ایک سیمسنگ، ایک بلیک بیری، ایک آئی فون، تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے، ایک زمانہ تھا، میں نے ان کو چند دن استعمال کیا، چند دن مزہ آیا، کھیلا کھولا، یہ ڈاؤن لوڈ، وہ ڈاؤن لوڈ، یہ پروگرام ڈالا، 15 دن بعد تینوں بے چین کیا، تینوں میں کہا بیچو ان کو نقصان میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے۔ یہ میں نے سالوں کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا، نہیں یہ صحیح، یہ صحیح۔ میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، کرائے پہ لی ہے، اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑیاں نے امریکہ کرائے پہ لے لی، ایک دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں، پورش لے لو، میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے، میں نے گھر بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے، اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں۔ میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں۔ آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اعمال زندگی بنائیں گے، اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جو جنید جمشید مرحوم، کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا۔ یہ جنید جمشید کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا، یا کوئی بہت بڑا، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو، لوگ مجھ سے آ کے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی، لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھی وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، بہت چھوٹے، لیکن جنید گناہ کبیرہ سے، جنید کے منہ سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو، اور غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے تقدیر کا۔ حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے جنید کے منہ سے کبھی بھی، جنید کے میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انضمام تمہارے لیے ایسا کہتا، وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا، میں ہے بھی تو ایسا، کبھی اسے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انضمام کی ایسی کی تیسی ہے۔ میرے پیارو 4-5 گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا۔ جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا، پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پہ اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اگر اللہ اس کا تعارف یہیں شروع کر دیتا، وہ تو پھٹ جاتا، پاگل ہو جاتا، پتہ نہیں کسی غلط لائن پہ چلا جاتا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا، دیکھو یہ ناچنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا، تھوڑے دین پہ۔ میں اور جنید جمشید، ہمارا دین تو کمزور ہے، ہمیں کتنے سال ہوئے ابھی، کچھ بھی نہیں، کبھی ہم یہاں غلطی، کبھی وہاں غلطی، جیسے بیٹسمین ہوتا ہے نا نیا، کبھی سلپ میں آؤٹ، کبھی ادھر آؤٹ، تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، ذرا سا ماحول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا ماحول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا، اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پہ آ رہے تھے، اللہ نے اس کی موت سے لوگوں کو زیادہ ہدایت دے دی۔ میرے پیارو، اعمال سے دنیا بھی بنے گی، اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی۔ میں جنید کو جانتا ہوں 90s سے نا، جنید کیا صرف پاکستانیوں میں جو اردو جانتے ہیں، جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا، ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے، انگلینڈ، انضمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے نا، یہ تو نعت اور یہ گانے تو پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی، اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطا کی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ 100 سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں۔ حج پہ جاؤ تو جے 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 جے، جہاں جاؤ جنید جمشید۔ جنید جمشید کو شوق تھا، وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے، اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے۔ دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں۔ جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا، بیان کر کے ایک دم رک گیا، پتہ نہیں کیوں رکا، کہتا ہے میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے، یہ سارا مجمع میرے لیے دعا کرے۔ تو جنید جمشید نے ایک دعا کی کہ اے دعا کرو، اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے۔ پورے مجمع نے زور سے کہا آمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے دی۔ میرے پیارو، اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم، دیکھو کیا کہا، عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، جب 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے پیارو، ہمارے اعمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، پوری دنیا میں حالات اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم اعمال پہ نہ آئے۔ اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، یہ مشتاق احمد، یہ انضمام، یہ ہاشم معاملہ، ہاشم معاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے، مجھ سے لمبی داڑھی ہے اس کی میرے پیارو،
اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا ڈربن میں تو میں نے ہاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں 90% نان مسلم تھے تو ہاشم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے 1.5 مہینے کا سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بیوی بچے آئے ہوئے کہتے ہیں اور یا سعید انور کا وہاں بیان ہے اسٹیڈیم میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں بیوی بچوں سے مل کے بیان سن کے پھر گھر جاؤں گا وہاں آیا بھائی جنید بھی ملے اس سے بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرز تھے نا اس سے پوچھا کہ ہاشم تم سارے نان مسلم ہاشم کا کیا افیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندا کھیلتے ہیں ہم ہاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں اور بھائی